اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ پچھلے دنوں میں نے شاید کافی دن ہو گئے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، تو لوگ پتہ نہیں اس کو دوبارہ سننا پسند نہیں کرتے یا دیکھنا پسند نہیں کرتے یا یاد نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلے دنوں کچھ وظائف بتائے تھے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اور کہا تھا کہ آپ لوگ بھی کریں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، بلکہ لازمی ہوگا۔ جو اللہ کا کلام میرے لیے ہے وہی آج سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ساتھ کے ہاتھ کوئی اسم اعظم لگ گیا ہے، اس اسم اعظم سے اس کو اللہ تعالیٰ بڑا عطا کرتے ہیں۔ تو جو میرے پاس اسم اعظم ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میرا جو میں مشکل وقت میں پڑھتا ہوں، مشکل اچانک آن پڑی ہے، یعنی کوئی ٹائم نہیں ہے کہ میں کوئی لمبا چوڑے گی، آیت الکرسی بھی نہیں میں پڑھ پاتا، ٹھیک ہے، میں کچھ اور چیز نہیں پڑھ پاتا، تو میں جلدی میں یہ کہ 3 الفاظ پڑھتا ہوں: یا اللہ خیر، یا اللہ کرم، یا اللہ مدد۔ دل سے رب کو پکارتا ہوں، میری وہ مشکل دور ہو جاتی ہے۔ آپ سن لیجئے، آپ کے بھی کام آئے گا۔ اللہ کو پکار رہے ہیں، کسی غیر کو نہیں پکار رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم غیر اللہ کو پکارے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا ہے یا اللہ خیر، یا اللہ کرم، یا اللہ مدد۔ یہ جب پڑھیں گے تو آپ کی جو بھی مشکل فوری طور پر سر پہ آئی ہے یا جو کوئی کامیابی سر پہ پہنچی ہوئی ہے نہیں مل رہی، وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسرا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کے پاس کوئی جو وظیفہ ہے وہ بتائیں۔ تو وظیفہ ایسا ہے کہ اب کا تو میں نہیں جانتا، لیکن جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہمیں کرسچن اسکول میں پڑھتے تھے، جمعے کی چھٹی ہمیں ملتی تو ہم چاہے رمضان کا مہینہ ہوتا، روزہ رکھا ہوتا، ہم اپنے بیگز سنبھال کر رکھتے، اپنے بیجز اور ٹائی جو تھی وہ رکھتے، بڑا جو تھا انتظام اچھا تھا، تو سب کچھ رکھ کے ہم دوڑتے ہوئے جاتے، اور مساجد کوئی پانی بھرنے کی ذمہ داری لیتا، کوئی صفیں سیدھی کرنے کی ذمہ داری لیتا، کوئی صفیں صاف کرنے کی ذمہ داری لیتا، اس طرح یہ سارے کام کرتے۔ تو ایک دن ہمارے امام صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح نماز فجر کے بعد سورہ قدر کو پڑھے گا اور 3 مرتبہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کو 3 دنیاوی فائدے ہوں گے اور چوتھا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ چوتھا آخرت کا فائدہ ہوگا۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، ہم لوگ تو پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ہمیں حکم تھا کہ پیچھے بیٹھے، ہم تلاش میں ہوتے تھے کہ ہمیں موقع ملے تو ہم بھی تھوڑا سا آگے آگے ہوتے جائیں، تو جب صفیں سیدھی ہوتی تو ہمیں بھی موقع مل جاتا۔ بہرحال ہم اسپیکر میں بیٹھ کے لاؤڈ اسپیکر کی آواز سے ساری باتیں سنتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہ شخص کرے گا تو وہ کبھی بھی آؤٹ آف پاکٹ نہیں ہوگا، یعنی انگلش میں انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی جیب سے پیسے ختم کبھی نہیں ہوں گے، کہیں نہ کہیں سے پیسے اس کے پاس آ جائیں گے۔ بڑی اچھی بات لگی جی، باقی بہت اچھی بات لگی، کیونکہ اس زمانے میں ہمیں اسکول جانے کے لیے والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے 4 آنے ہمیں دیا کرتی تھی، تو اس میں سیونگ بھی کرنی، اور ایک ہمارے زمانے میں ایک اب تو میں نہیں پتا کہ ہے، ایک بگی ہوتی تھی، ہم اس میں کچھ خرچ کرتے کچھ اس میں ڈالتے، تو وہ پھر عید یا کسی اور موقع پہ ہم اس کو توڑتے اس میں سے پیسے نکالا کرتے تھے۔ ہم ایک اچھا آپشن مل گیا اور واقعی بڑے فائدے ہوئے، آج تک ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ انہوں نے یہ بتایا، جو یہ شخص عمل کرے گا ریگولر بنیادوں پہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے
وہ اس کے ہاتھ اللہ کے آگے اٹھیں گے اور اللہ اس کو نوازیں گے، اللہ اس کی دعا قبول کریں گے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا جو سورہ قدر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھے گا۔ یہ میں اس وقت شاید 6ٹھی کلاس میں تھا، 7ویں کلاس میں تھا، بالکل نہیں مجھے یاد، میں سب اندازاً بتا رہا ہوں۔ دن رات ایک کیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد وہاں ایک محفل سجتی، سب درود پاک بیٹھ کے پڑھتے، کوئی قرآن پاک پڑھتے، میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، لیکن میں نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا اور جو تھی سورہ قدر اس کو 3-4 دن میں نے یاد کر لیا۔ اب بچپن سے لے کے آج تک میں سورہ قدر کو پڑھ رہا ہوں، سوائے کبھی میں یعنی لانگ ڈرائیو یعنی کہ بائی ایئر ہوں، مجھے نہیں پتہ اس وقت رات کا کیا ٹائم ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو شام کا ٹائم ہوا، فجر کا ٹائم ہوا، مجھے نہیں پتہ چلتا، وہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یا میرا کوئی کئی سرجریز میری ہوئی ہیں، تو اس دوران اگر کوئی رہ گیا تو رہ گیا، ورنہ کبھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بندہ مجبور ہے، اس کی وجہ سے رہ گیا، ورنہ اس کی نیت ہے پڑھنے کی۔ اور تیسرا فائدہ جو بڑا ہی شاندار ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں اس لحاظ سے بدنام ہو کہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے، یہ بد زبان ہے، بد لحاظ ہے، یہ جب بھی بولتا ہے تلخ بولتا ہے، جب بھی آتا ہے ہمارے دوستوں کی محفل کو خراب کر دیتا ہے، اس کے آنے سے لوگ اٹھ جاتے ہیں، تتر بتر ہو جاتے ہیں، غیر مقبول شخص ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہے، اب ہم تو سارے نہیں ہوتے، اگر کوئی کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے، تنہا کر لے، اور یہ والا عمل جو ہے کم از کم مہینہ 15-20 دن، مہینہ 40 دن کرے، صبح و شام سورہ قدر کو پڑھے، تو اس کے بعد وہ واپس ان لوگوں میں جائے تو لوگ پہچانیں گے ہی نہیں، لوگ نہیں پہچان پائیں گے کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم ناپسندیدہ شخص سمجھ کے اپنی محفل سے نکال دیا کرتے تھے، آج یہ اتنا بدل گیا ہے، کیا اس کو خزانہ مل گیا ہے، اس کی زبان میں کیا ہو گیا ہے، کس کی دعا اس کو لگ گئی ہے۔ لوگ اس کو اپنے پاس بٹھائیں گے، لوگ اس کا انتظار کیا کریں گے، لوگ اس کو ڈھونڈا کریں گے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس کی اپنی ایک ڈومین آباد ہو جائے گی، اس کے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گئے سورہ قدر کے 3 دنیاوی فائدے، اور روز قیامت کے کیا فائدے ہوں گے وہ تو سن لیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ متفقہ علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ روز قیامت میرے نزدیک سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق اچھے ہوں گے۔ اب سوچئے کہ روز قیامت اگر ہمیں قربت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ یہ ہیں سورہ قدر کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنے کے، زبان میں شیرینی بھی آئے گی، لوگ بھی خوش ہوں گے، لوگ نالاں بھی نہیں ہوں گے، صبر بھی آ جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ صبر بھی آتا ہے، تنقید سہنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان تنقید بھی بہت کم کرتا ہے۔ تو اس بات کو اپنائیں۔ اور ایک کام ہے جو کہ میں نے پرانا نہیں شروع کیا، لیکن کوئی ہوں گے کوئی 15 سال پہلے میں نے یہ شروع کیے تھے، وہ بھی میں سورہ قدر کے ساتھ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتا ہوں، بڑا محفوظ رہتا ہوں میں اس دعا سے، اور وہ دعا بڑی شاندار ہے۔ آپ بھی سنیے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، نہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں۔ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل
अऊज़ु बिका मिन गलबतिद्दैन व कहरिर रिजाल। एक तो होता है ना आजिज़ी, आजिज़ आ जाना, तंग आ जाना, बेबस हो जाना, ये वो वाला आजिज़ नहीं है, ये आजिज़ी। या अल्लाह मुझे आजिज़ी अता फरमा। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। कसल, सुस्ती से बचा, कहतुर रिजाल, मर्दों के कहर से बचा, गलबत दैन, अरबी में दैन कर्ज को कहते हैं, गलबत दैन कर्ज के गलबे से बचाना। ये बड़ी कम्प्रीहेंसिव दुआ है, ये करें आपको भी फ़ायदे हासिल होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपको फ़ायदा हासिल ना हो, यकीनी तौर पे हासिल होंगे, लेकिन यकीन को शामिल रखें। अल्लाह ताला गफलत से भरी दुआओं को कबूल नहीं फरमाते। दुआओं को यकीन के साथ करें, अल्लाह ताला इन दुआओं को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरी पसंदीदा जो आयत है पढ़ने वाली, पसंदीदा तरीन, न जाने क्यों, मुझे नहीं पता, शायद इसकी ये वजह है कि जो जिस मस्जिद में हम बचपन में नमाज़ पढ़ा करते थे रावलपिंडी में, तो उस मस्जिद के मेहराब के ऊपर चारों तरफ आयतुल कुर्सी लिखा होती थी। तो मैं पहले 2 हरफ याद करता, फिर अगले 2 हरफ याद करता, उनको रिपीट करता, फिर अगली नमाज में रिपीट मज़ीद याद करता। मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते में याद कर ली थी। वो भी मैं अब आज तक पढ़ रहा हूँ। आयतुल कुर्सी मेरी पसंदीदा आयत है, इसको मैं बकसरत पढ़ता हूँ, मुझे शौक़ है ये पढ़ने का। आप भी पढ़ा करें, और भी जो आता है पढ़ा करें। अल्लाह का कलाम पढ़ें, अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह खुश हो गए तो सारी चीज़ खुश हो गई, हर चीज़ हमारे लिए अच्छी हो गई। और एक वजीफ़ा बताना चाहता हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ, बच्चे, मर्द हजरात शादी के लिए मुंतज़िर हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आते, तो वो यकीन कामिल के साथ एक तस्बीह किया करें, या वासित हो या मुनिम। ये सब माफ़ कीजिएगा, या वासित हो या मुनिम 7 मरतबा किसी को राज़ी करने के लिए होती है। ये शादी के लिए है, या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब। समी और वहाब अदब के लिए या लगाया जाता है, और अरबी लुगात में पहले लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर वज़न होता है, तो समी का बन जाएगा समीओ, या समीओ या वहाब, या समीओ या वहाब। ये 100 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब चाहे अल्लाह को पुकारें। अल्लाह ताला खुश होते हैं कि मेरे बंदे ने मुझे पुकारा। या समीओ या वहाब पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिश्ते आएंगे। कंपैटिबिलिटी जाननी हो कि रिश्ते तो आ गए हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। कंपैटिबिलिटी भी एक इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है। उसके लिए आप मेरा नंबर 0331 4049139 पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको खुश और खुर्रम और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।